اور یہ جنگ جو بھی مسلط کی گئی، اس کے پیچھے آپ تاریخ پہ، موجودہ حالات پہ جب بھی نظر ڈالیں گے تو آپ کو امریکہ اور اسرائیل ہی نظر آئے گا، کہیں کہیں انڈیا بھی نظر آئے گا آپ کو۔ نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں سب کا حال خراب ہو جائے گا اور میں ایک میں 1000 کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ صورتحال جو دیکھ کے انہوں نے پیشگوئی کی، یہ اس منصوبے کے عین مطابق ہے کہ اسلامی ممالک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں اسرائیل اور امریکہ کی حکمرانیوں میں دے دیا جائے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز رہتی ہے تو پھر اسلامی ممالک ان کے کس حد تک محتاج ہو جائیں گے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں خراسان، مصر، شام اور عراق میں جنگ کا فتنہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھ لیا ناظرین کہ آج یہی فتنہ تمام اسلامی ممالک میں پوری طرح سر اٹھا کے اپنے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ یاد رہے کہ خراسان یہ آج کا خراسان نہیں جو ایران کا ایک صوبہ ہے، بلکہ یہ ماضی کے خراسان کا ذکر ہے، جسے ہم عظیم خراسان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں خراسان کا مطلب سورج کی سرزمین ہے۔ ماضی میں یہ شمال مشرقی ایران، پاکستان کے کچھ حصے، افغانستان کے کچھ حصے اور کچھ حصے وسطی ایشیا کے ملا کے خراسان بنتا تھا۔ آج ہرات اور بلخ افغانستان ہیں، جبکہ چوتھا حصہ آج کا ازبکستان ہے۔ یہ تمام علاقے جن کا میں نے نام لیا اور جن کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشگوئی کی، وہ تمام شورش زدہ ہیں۔ ازبکستان اور ترکمانستان میں شورشیں رہتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بہت عرصہ نہیں گزرا کہ ایران اور عراق میں 8 سال تک جنگ رہی، جس میں لاکھوں انسان دونوں طرف سے مارے گئے اور لا تعداد ایسے گھرانے تھے جس کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ایران اگرچہ آج حالت جنگ میں نہیں، لیکن اس سے کوئی فرق بھی نہیں نظر آتا کہ وہ حالت جنگ میں نہیں۔ آج پھر دیکھ لیں شورشیں برپا ہیں، ان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا تھا۔ اب آ جائیں افغانستان کی طرف، تو وہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا غالباً 79 لے لیں، 80 لے لیں، اس کے بعد سے آج تک تقریباً 42 سال گزر چکے، وہاں شورشیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ آج تک حالت جنگ میں ہے۔ کبھی وہ رشیا کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، کبھی امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ رہی، اور کبھی اس کے اندر اپنے ہی باشندوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں رہیں، اور آج بھی ان میں اقتدار کی جنگیں بہت شدید طریقے سے جاری ہیں۔ 9/11 کے بعد تو امریکہ نے صرف افغانستان کا ہی رخ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک نظر مصر پہ بھی ڈالتے ہیں، جو براہ راست کسی جنگ کا حصہ نہیں بنا، لیکن اسرائیل کے ساتھ 2 جنگیں کر کے اسے بھی شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اخوان المسلمین اگرچہ آپ بہت جسے کہتے ہیں طاقتور نہیں رہ گئے، لیکن ان کا خطرہ آج بھی موجود ہے۔ اب شام پہ ایک نظر اور ڈالتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ سے
شام مسلسل خانہ جنگی کا شکار، اگرچہ اس میں اور بھی بہت سی قوتیں ہیں، لیکن نقصان صرف اسلامی ملک شام کا ہی ہو رہا ہے، اور وہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ عراق کو دیکھیں، یہ ملک تو اب پوری طرح تباہ ہی ہو چکا، اور 2 بار کے امریکی حملے، اس کی فوجوں کی طرف سے پھیلائی گئی تباہی اور بربادی نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اب اس کے دوبارہ اس طاقت، اس قوت میں آنے کا کوئی امکان نہیں نظر آتا، اور تیل کے ذخائر پہ بھی امریکہ قبضہ کر چکا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ 2 اسلامی ممالک کے بہت اہم فرد، جن میں ایک صدام حسین اور دوسرے پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، انہی سازشوں کا شکار ہو کے پھانسی کے تخت پہ جھول چکے ہیں۔ تو اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، ملک کے درمیان یعنی ملک کے اندر اور سرحدوں پر بھی بہت سا لشکر قتل یا تباہ ہو جائے گا، اور ناظرین، یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، جس میں آپ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ممالک کا ہم نے ذکر کیا، ابھی ان میں مار دھاڑ اور جنگ و جدل اب بھی جاری ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی ایک اور فرماتے ہیں، میں ایک عجیب و غریب قصہ سن رہا ہوں، میں ایک شہر میں افراتفری کا عالم دیکھ رہا ہوں، لیکن یہاں ایک شہر تو نہیں، یہاں ان گنت شہر ہیں جن میں افراتفری کا عالم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، میں دین اور مذہب کو کمزور پا رہا ہوں، میں افتخار یا فخر میں مبتلا ہونے کی بدعت دیکھ رہا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو، یہ ناظرین بہت غور کرنے والی بات ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو استاد بنے ہوئے ہیں، جو ایون مدرسے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اپنی طرف سے اسلام کے عالم بنے ہوئے، ان کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی عالم اور استادانہ کام کرتے دیکھ رہا ہوں جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اب میں کس کا نام لوں؟ ہمارے ہی ملک میں کتنے جاہل لوگ عالموں کا روپ دھارے اپنے ہی قوم کو، اپنے ہی مسلمانوں کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نعمت صاحب فرماتے ہیں کہ جس قوم کے لوگ ظلم و جبر کا شکار ہوں گے، ہر وقت مار داڑ کا خطرہ رہے گا، موت سر پہ منڈلا رہی ہوگی، وہاں جو خوار ہو رہے ہوں گے وہی غم خوار بھی ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو تسلیاں بھی یہی لوگ دے رہے ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ میں عروج و زوال دیکھ رہا ہوں، مملکت کے عہدیداروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک کا دوسری بار بھی تقرر ہوگا، اور ناظرین آپ نے دیکھ لیا، دوسری تیسری بار بھی تقرر ہو چکا، اور وہی جاہل لوگ پھر ملک میں حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ترک اور تاجک قوم کو ایک دوسرے کا دشمن اور پکڑ دھکڑ کرنے والا بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی قصہ ماضی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں، یہ بہت غور طلب بات ہے ناظرین، میں انتہائی کمینے کو ایسے عالم دیکھ رہا ہوں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، اور یہ لوگ استادانہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین آپ کے بھی علم میں ہے کہ اسلامی ممالک میں آج کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، اور پاکستان اس کا واضح طور پہ ثبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ہر قوم کے عزیز دوستوں کو غم خوار ہی نہیں، خوار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں کہا، چھوٹے کیا بڑے کیا، میں ہر جگہ فریب اور ہیلا سازی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنے کی شاید ضرورت نہیں کہ جس خرابیوں اور برائیوں کا انہوں نے ذکر کیا وہ اب انتہائی عام ہو چکی، اور وہ اس حد تک جا چکی ہیں کہ انہیں برا بھی نہیں سمجھا جا رہا۔
नाच गाने को नाज़रीन हमने आर्ट का नाम दे दिया। नाच गाने को हमने ऐसे नाम दे दिए कि ये इंसानी, ये रक्स को कहा गया ये रूह की ग़िज़ा है। इन बदबख्त लोगों को कौन समझाए कि रूह क्या है, और रूह की ग़िज़ा सिर्फ 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 अल्लाह का जिक्र है। ये मिरासियों और नाचने वालियों और नाचने वालों को ये समझते हैं कि ये हमारे जहन और जिस्म की लज्जत का सामान पैदा कर रहे हैं, इससे इन्हें इज्जत दो। नेकी की रोशनी अब ख़राब होती जा रही है, यानी धीमी पड़ती जा रही है। और ये बुज़ुर्ग नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं कि मैं चंगारियाँ जमा होते देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं अगरचे सब कुछ देख रहा हूँ लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं गम खाने वाले की खुशी भी देख रहा हूँ। अल्लाह ताला, लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात है वो खुशी कब आएगी इस्लामी मुल्क में, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कहते हैं इस साल और चंद दूसरे सालों के बाद मैं दुनिया को एक तस्वीर की तरह देख रहा हूँ, लिहाजा इम्कान है कि इसका ताल्लुक उनके अपनी हयात में हो, लेकिन नहीं हुआ, या इनके मुस्तकबिल करीब से हो। एक और उन्होंने बहुत ही अहम पेशगोई की कि गैन और रे वाले साल गुजरने पर मैं अजीब कारोबार देख रहा हूँ, और गालिबन ये हिजरी सालों का जिक्र है। अब ये कौन से साल हैं ये अल्लाह जानता है या वो बुजुर्ग जानते थे। वो कहते हैं दुनिया के ज़मीर के आईना के गिर्द मैं मिट्टी, जंग और गुबार देख रहा हूँ। और ये हकीकत है कि इंसान का ज़मीर, ख़ास तौर पे हुक्मरानों का ज़मीर तो मर ही नहीं चुका सिर्फ, बल्कि उन्हें ऐसी जगह दफन कर दिया गया है कि जहाँ से उसका दोबारा किसी तरह निकलने का कोई इम्कान ही नहीं। हुक्मरान अपने अपने ममालिक को लूटते हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मशरक़ वुस्ता में जायदादें बनाते हैं कि शायद बच्चों के काम आए। वो भूल जाते हैं कि कारून एक ऐसा मालदार आदमी था कि जिसके खजाने की कुंजियां ऊँटों पे या घोड़ों पे लदी होती थी। लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे उसकी कोई कब्र का निशान दिखा दे, उसका निशान दिखा दे, तो वो पूरी दुनिया ही ले सकता है, क्योंकि उसके ख़जाने अगर दरियाफ्त हो जाए तो आज के दौर में पूरी दुनिया ख़रीद सकता है। नाज़रीन, लेकिन इन लुटेरों को, डाकुओं को, चोरों को ना कभी शर्म आएगी, वो बल्कि पूरी दीदा दिलेरी के साथ लूटते हैं, और दीदा दिलेरी के साथ उनके हवारी, उनके जूतियाँ चाटने वाले आज टीवी पे बैठ के, रेडियो पे बैठ के, अखबारात में उनके लिए तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक बददियानत, खाइन बंदे की फेवर करनी, उसके लिए उसके गुण गाने उतना ही बड़ा जुर्म है जितना जुर्म उसने अपनी मुल्क और कौम को लूट के किया था। और क़यामत को बहुत दूर नहीं है अजीज़ान मन, यकीन जान लें क़यामत बहुत दूर नहीं है। सिर्फ इन लोगों को याद नहीं, और ये लोग या उनके जूतियाँ चाटने वाले ये समझते हैं कि शायद ये वहाँ भी हमें बचा लेंगे, जबकि कुरान ने भी वाज़ेह तौर पे कहा वहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। और जिसकी वजह से ये कायनात बनी, यानी हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी कहा कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और इन्हें कोई बख्शवाने वाला नहीं होगा।
نعمت اللہ شاہ ولی پھر فرماتے ہیں جنگ اور فتنوں کو میں درمیان میں ہی نہیں کناروں پر بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی ہر طرف جنگ کی تباہ کاریاں اور فتنوں نے قدم جما رکھے ہیں، میں غلام کو آقا اور آقا کو غلام کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، اپنے ضمیر کو زندہ رکھیے، اپنے دماغ کو یہ سمجھا دیجئے کہ وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ نہیں رہے جو کہتے تھے میں خدا ہوں۔ فرعون بھی نہیں رہا، قارون بھی نہیں رہا، اور میں یہاں یہ اگر کہوں کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنا ولی کہا، ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ انہیں بھی قبروں میں ہی جانا پڑا۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے بڑے بھی چلے گئے، آپ نے چلے جانا ہے، آپ کی اولاد نے بھی جانا ہے۔ کچھ یہ یاد کر لیجئے کہ یوم حساب دور نہیں، اور یہ جو چند ساعتیں ہیں اس کو ہم بچا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس طرح گزارے کہ ہمیں کسی قسم کی جواب دہی کا خوف ختم ہو جائے، جس طرح اللہ نے کہا، جس طرح کہا گیا ہے کہ میرے ولیوں کو یعنی میرے دوستوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو آئیے کوشش کر کے شاہ ولی اللہ کی پیش گوئیاں سن کے پڑھ کے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور اللہ کی راہ میں روز اتنے قدم بڑھائیں کہ اللہ اس سے 10 گنا زیادہ قدم بڑھا کے ہماری طرف آ جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔